أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجلا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مستبصرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، کل میں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتا دی تھی. پچھلی جو آیت تھی اس میں جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور وہ انسانی شکلوں میں تھے، اور جب انسانی شکلوں میں فرشتے آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کسی قوم کے اوپر عذاب الہی جو ہے وہ نازل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو آپ بڑے گھبرائے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے جب کہا کہ وہ میں تو اوپر جو جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ حبرون جس کو آج کل الخلیل کہتے ہیں، وہ پہاڑی کے اوپر وہ بستی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اس بستی کے اندر رہتے تھے، اور فرشتوں نے اشارے سے دیا کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے والے ہیں. تو اسی وقت انہوں نے کہا اس کے اندر تو لوط رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہے وہاں کون رہتا ہے. آج پھر اس کا اللہ نے پھر اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ کہ وہ اس بستی کو تباہ کرنا چاہتے تھے. هَٰذِهِ الْقَرْيَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ کہ جو اللہ کے قوانین کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، نبیوں کی سنت کو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل نہیں کرتا، اور اس قانون کو جو اللہ نے اس قرآن کے اندر یا پہلی کتابوں کے اندر نازل کیا ہے اس کو فالو نہیں کرتا. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ تو وہ سب لوگ جو قانون الہی کو تسلیم نہیں کرتے، پیغمبروں کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں. اور ظالم جو ہے ایک نہ ایک دن تباہ ہونے ہیں، وہ چاہے قیامت کا دن ہو یا قیامت سے. یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ ان کی گمراہیوں میں، سرکشیوں میں اور اللہ بڑھاتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَیَاطِینِہِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جب وہ جاتے تھے اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے ذرا مذاق کرتے ہیں، صبح ایمان لائے شام کو غائب ہو گئے.
اور پھر اللہ نے اس کا جواب دیا تھا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، جو اللہ کے حکم کی یا اللہ کے قوانین کی، نبیوں کی سنت کی جو پیروی نہیں کرتے، وہ سمجھ لیں کہ وہ ظالم ہیں، اور ظلم جو ہے وہ کبھی دنیا کے اندر پھل نہیں سکتا، اور قیامت کے اندر بھی اس کو تباہی اور بربادی ہے، اور دنیا میں بھی وہ تباہ و برباد ہے۔ ان کو سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل جو ہے اطمینان حاصل کرتے ہیں، سینے کے اندر جو موجیں تڑپتی ہیں، جو بغاوت کی جو شمعیں جلتی ہیں، ان کو بجھانا ہے، تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نصیحت پہ عمل کرو، اور پیغمبروں نے جو اینٹیں پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، کانٹوں پہ پاؤں بچھائے، اور کئی تو سولیوں پہ چڑھ گئے، کئیوں کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور کئیوں کو زندہ چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے غافل نہیں ہوئے۔ اس لیے دین کے اوپر جو رہے گا، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کی تکلیفیں بھی جیسے پہلے بھی عرض کیا عارضی ہیں، اس کے عیش، اس کی آسائشیں وہ بھی عارضی ہیں۔ کوئی آدمی اگر سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں یا بہت زیادہ دیانتدار ہوں یا میرے اندر یہ خصوص، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے اوپر تکبر اور فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وما توفیقی الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی انسانوں کا گروہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم یہ ہیں، ان کی ایمانداری اللہ کی توفیق سے، اس کی توفیق کے بغیر لالچ تو انسان کو ہر وقت شیطان دیتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بین الاقوامی یونیورسل لا اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کے قوانین کو تسلیم نہیں کرے گا، ان آلہا کانوا ظالمین، وہ ظالموں میں ہوگا، اور ظالم جو ہے وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہ جو اللہ کا عطا کردہ قانون ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، اور وہ ہدایت سے بھی گمراہ ہے۔ آج اس کے بعد قال ان فیہ لوطا، اب وہ عرض کر رہے ہیں، بھتیجا ہے، خونی رشتہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور بھائی کی اولاد بھی ہے۔ کہا اے فرشتوں اس میں تو دودھ ہے، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فوری جواب دیا۔ گھبراتا کیوں؟ رنگ بدل گیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا، فکر آ گئی ہوگی، جب کوئی بھائی بند یا رشتہ دار جب ڈوبتا ہے یا مرتا ہے یا کوئی اس کے اوپر مصیبت یا کوئی مشکل آتی ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں یہ فلانے نے کر دیا، ہم نے اس کے گھر نہیں جانا۔ اگر وہ خونی رشتہ دار ہوتا ہے تو جب اس کو پریشانی ہوتی ہے سب سے پہلے وہی پہنچا ہوتا ہے، اور وہی خدمت کر رہا ہوتا ہے، وہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ کوئی یہ تکلیف کسی طریقے سے اس کی رفع ہو جائے۔ اس لیے یہ ایک خونی رشتہ تھا، اور اندر جو خون کے رشتے کی مودت، جو محبت تھی، فوری طرف آئی۔ قالوا نحن اعلم، فرشتوں نے کہا گھبرا نہ، فکر نہ کر، تغیر نہ لا اپنے چہرے کے اوپر، ہمیں علم ہے اس کے اندر لوط ہے، لننجینہ وأہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو بچا لیں گے، اور اس کو بچا لیں گے اور اس کے اہل کو بھی بچا لیں گے، وأہلہ الا امرأتہ، لیکن اس کی بیوی کے سوا کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا نا جب پہلے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا، سورہ انبیاء میں، سورہ قصص میں بھی ہم نے یہ قصہ پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ آدھی رات سے کچھ پہلے، جب آدھی رات گزر جائے وہ پھٹنے سے پہلے پہلے تم نے لے کے چلے نکل جانا، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو۔ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، بڑے لوگ بار بار دیکھتے رہتے ہیں تو کبھی انجانے کی گولی ان پہ بھی لگ جاتی۔ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جب ہم زلزلہ یا پہاڑ ہم گرائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی فنچار سے اس کی جو بکھرے کی کنکریاں آپ کو نہ کہیں لگ جائیں، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، تماشا نہیں دیکھنا۔ چلے الا امرأتہ کانت من الغابرین، یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ عورت جو تھی سورہ تحریم میں اس کے متعلق بھی آیا ہے، اور یہ مدین کے اردن کے رہنے والے جب لوط علیہ السلام اردن میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں اس سے شادی کی تھی، اور یہ عورت آپ کی بے وفا تھی، یہ جو آپ کی بیوی تھی بے وفا تھی، اور اس کے اندر وہ ساری خصلتیں موجود تھیں جو اردنی لوگوں کے اندر اس وقت موجود تھیں،
اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کی صحبت میں ایک عمر بھر پیغمبر کی صحبت میں رہنے کے باوجود رات دن پیغمبر کے گھر میں رہتی، پیغمبر کے ساتھ تھی، نکاح میں تھی، لیکن نہیں. اور ادھر فرعون کی بیوی، پیچھے ہم نے سورہ مومن میں پڑھا ہے، رب ابنی، میرا گھر بنا، فنجنی من القوم الظالمین، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے. ادھر اس کا گھر جو ہے جنت میں بن رہا ہے فرعون کی بیوی کا، اور ادھر پیغمبر کی بیوی ہے پتھروں کی مار سے مر رہی ہے. اس لیے یہ باور کر لیا کہ کوئی کسی کا رشتہ دار کام نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رشتہ داری جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہم سب رشتہ دار ہیں. کیوں؟ ہم اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دوجہاں سرکار مدینہ کی وساطت سے تو اللہ تیرا دین ہم تک پہنچا ہے. تو آقا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعۃ وبعث مقام محمود. اللہ فضیلت عطا فرما ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما، اور ہمیں وہ وسیلہ ان کو عطا فرما کہ وہ ہماری بخشش کروا سکے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر. ہم اسی احسان، اسی ایک جو نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا. اور یہ ایک ایمان جو ہے کلمے کا ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے اگر دل کے اندر رہ گیا اور دنیا سے چلے گیا تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا. اور یہ کلمہ جب قیامت کے اندر تولے جائیں گے نا جی، وزن الکاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، تو پوری صورت کے جب وزن کیے جائیں گے تو جس کے بدن اوزان بارے ہوں گے فی جنت عالیہ، تو جنت عالیہ میں لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنے گا. اور وہ ایک کلمہ ساری برائیوں سے بدنی زیادہ ہو جائے گا کہ اللہ کہے گا اس کلمے کو ذرا ڈالو ادھر نیکیوں کے پلڑے. تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بالکل نیچے ہو جائے گا اور برائیوں کے پلڑے اوپر چلے جائیں گے. اور اللہ اسی کلمے کی بدولت تمہیں معاف فرما. بخشش تو بڑی عام ہے، بس تو ہی سو گیا، بس میں ہی سو گیا، ورنہ تو بخشش تو رہی ہے. ابھی جو اس وقت جو کیفیت ہے معاشرے کی، اس کے اندر بخشش کی فکر جو ہے فکر مطلب ایک تو ہوتا ہے نا بخشش مانگنی، اگر فکر ہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ بھی معاف فرما دے گا، تو اللہ اس فکر کی وجہ سے بھی آپ کو معاف فرما دے گا. یہ کیسی کیفیت ہے؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ. آپ ذرا اس کیفیت، اس منظر کو دیکھیں، جیسے فلم چلتی ہے نا، اللہ اس منظر کو بیان کرے. اور جب ہمارے فرستادہ اللہ فرماتے ہیں میرے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ. پہلے تو بہت گھبرایا، سخت پریشان ہوا، بڑا دل تنگ کیا، بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو وہ اپنی قوم کو جانتے تھے، اگر کہا کہ یہ یہاں تم نہ ٹھہرو تو یہ رات کو کہیں اور ٹھہریں گے تو ان بیڑیوں کے سپرد ان کو کرنا ہوگا. اگر میں ان کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہراتا تو میری بد اخلاقی بھی ہوگی. بڑے پریشان تھے. اور فرشتوں نے پھر فوری وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ. جب وہ گھبرایا، ڈرا، بڑا پریشان ہوا، لوط علیہ السلام یقیناً رنگ پھٹک ہوگا اور پوری قوم چپاروں کی، ظالموں کی، فاسقوں کی قوم جو تھی پوری ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. اور وہ دو انسانوں کی شکلوں میں فرشتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تخف، اے لوط، اے اللہ کے دوست، گھبرانا، لا تخف، لا تخف ولا تحزن، غم نہ کر، ڈرنا، رنج نہ کر، بالکل انما نجوکا، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا دیں گے. انما نجوکا واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین. ساری سٹوری بتا دی ہوگی کہ اب یہ بستی کو تباہ کرنے والے ہیں، فرشتے ہیں، اور ہم بچائیں گے منجوکا اہلک، تیرے اہل کو، الا امرأتک، لیکن تیری بیوی کانت من الغابرین، وہ سزا پانے والوں میں. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بات کہی،
اور اب لوط علیہ السلام کو پر بھی اس راز کو افشا کر دیا تاکہ لوط علیہ السلام کی جو پریشانی تھی، جو گھبراہٹ تھی، چہرے کے جو اثرات تھے وہ تبدیل ہوں۔ اور پھر بھی پیغمبر بڑا رحم دل ہوتا ہے، بڑا حلیم ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم احوام حلیم، کہ نرم دل اور حلیم تھا۔ اسی طرح پیغمبر سارے انسانوں کی جو تباہی ہے، بربادی ہے، ضلالت ہے، اور ان کے اوپر جو پتھر گرتے ہیں یا ان کے اوپر جو عذاب آنا ان سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے آنکھوں سے عذاب دیکھے، انہوں نے اپنی سر کی ایمان، پیغمبر کا ایمان پھر ذرا یہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ایمان بالشہادہ ہے، آنکھوں، سر کی آنکھوں سے انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جہنم کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جہنم کیسی ہے اور کیسے اس کے درجے ہیں، اور جنت کیا ہے اور اس کے کیسے درجے ہیں۔ سورہ نبا پڑھیں گے نا، کہ سورہ یا قیامہ پڑھیں گے، پھر اس کے اندر پتہ چلے اہلک الا امرأتک کانت من الغابرین انا منزلون علی اهل القریہ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی چھوڑ دیا۔ ابھی ریسنٹلی جو یہ تحقیق ہوئی ہے، جو بحر مردار کا جنوبی علاقہ ہے سمندر کا، وہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ اس بستی کو ڈبونے کے بعد پانی اوپر آ گیا، اور ابھی بھی اس کے اندر ایسے آثار موجود ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تو اس وقت تو بہت زیادہ آثار موجود ہوں گے، لیکن اب بھی وہ آثار موجود ہیں کہ جیسے اس کے اندر صدوم وہ شہر تھا جو حضرت لوط علیہ السلام جس میں ٹھہرے تھے، اور وہ بہت ترقی یافتہ، وہ اس کے اندر غرق ہوا ہے۔ اور ابھی جو تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے نیچے جا کے کوشش کی ہے کہ کوئی اس کے آثار نہ باہر لے کے آئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن وہ دریا اوپر جب سمندر تیرتا ہے تو اس کے اندر نہ کشتی راہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر جانور ہے، کوئی آبی حیات بھی وہاں موجود نہیں۔ اندازہ لگائے کہ آج تک ان کو کیسا عذاب مل رہا ہوگا اور قیامت کے دن کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا اس بستی کو، کھلی نشانی بنا دیا۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سی عقل شعور رکھتے ہیں۔ عربوں کو یہ روزانہ اس راستے سے ہم گزرتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، وہ بستی راستے میں آتی، تو وہ کی طرف جاتے ہیں، پھر بھی راستے میں بستیاں آتی ہیں جو شعیب اور صالح کی بستیاں، جو ابھی بھی جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت تو بے شمار ایسے آثار تھے، لیکن اب بھی وہ کھنڈرات وہاں موجود ہے۔ اگر کوئی جا کے سایہ دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف جو عذاب تھا وہ ان بستیوں کے اوپر ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کا پورا قصہ ہم نے پیچھے پڑھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی ایک ٹچ دیا ہے کہ وہ ذرا میموری ذرا دیکھو کہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، یہ ایک نقطہ دیا، کہا میری قوم کے لوگوں، محبت تھی نا قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، قیامت کو یاد رکھو، آخرت کا دن یاد کرو، ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر وہ یومئذ تحدث اخبارها، یہ سارا کچھ اس دن پتہ چل جائے گا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الاخر ولا تعصوا فی الارض مفسدین، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ مفسد نہیں ہوتا، فسادی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا پیغمبر کی زبان سے ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کہ قیامت کو جب تم انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب تم زمین پہ فساد کرتے، ڈر خوف نکل جاتا ہے نا جی۔ جب وہ ڈر ہے کہ خیری یرا و شری یرا، ہر چیز کا حساب ہونا ہے، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جائے گا جنت میں، وَخَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
اور جن کے موازن جو اوزان ہیں وہ خفیف ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ نار حامیہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، ادراک نہیں ہے وہ آگ کیسی، اس کے ایندھن جو ہے پتھر ہے، پتھر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نہ تو ہمیں مفسدوں میں بنائے نہ ظالموں میں بنائے، اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، اللہ جی ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ بے بس ہیں، اللہ تیرے رحم کے، اللہ تیرے رحم کے طلبگار، اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما، اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما، اللہ تمام امت کے بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما، اللہ آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچانے، اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو آپ صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولاد ہے اللہ اس کو صالح کر دے، اللہ گھروں میں عافیت عطا فرما دے، فوج فرمان کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ دل سے یا اللہ یہ دعا نکلتی ہے، جتنے ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، اللہ ان کو گھروں میں اللہ ہر قسم کی آسودگی عطا فرما، آمین۔ اللہ ان کے گھروں کو اللہ اس قرآن کے نور سے منور فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا